بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے میں بھی، پھر ترکی خیمے سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرے میں ہے، لہذا جو حضرات میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلائی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ لہذا اب اس کو اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں شب کی صبح کو دیکھا۔ یعنی اس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال میں 21ویں شب کو شب قدر تھی۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا اور جس سال وصال ہوا ہے اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے، آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگا دیا کرتے تھے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے، جیسا کہ اپنے یہاں ڈھیکا کھوستے ہیں مچھلی پکڑنے کے لیے کام کے وقت میں، یہ لنگی باندھنے کا مطلب ہوا ہمت سے تیار ہو جانا، اور دوسرا مطلب اور بیویوں سے بالکل احتراز بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں ڈھیکا کھوسنا جائز ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، گھٹنا اور رات کھولنا جائز ہے، وہ الگ مسئلہ، تو تیار ہونے کو بتلانا مقصود ہے۔ حدیث نمبر 2۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذل وهو يجری له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواہ ابن ماجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ فائدہ:
دو مخصوص نفع اعتکاف کے اس حدیث میں ارشاد فرمائے گئے۔ ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ رمضان میں آدمی گناہ میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسا کہ جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا معتکف، چاہے یہی جنازہ ہو۔ اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے روکا رہا ان کا ثواب بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور دسیوں عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دھار برستی ہے۔ ببہانہ می دہت ببہا نمی دہت، بہانے سے دیتے ہیں، پیسے لے کر نہیں، قیمت نہیں چاہیے اللہ کے یہاں ثواب دینے کے لیے، مگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں۔ توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت کی ہمارے قلوب میں نہیں۔ ہم شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ مہربانی نہیں کر رہا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ ہم مہربانی کے مستحق نہیں ہو پاتے بعض دفعہ پریشانیوں کی وجہ سے۔ حضرت نے شعر نقل کیا یہاں، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، شہیدی شاعر ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کے الطاف تو سب پر عام ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اے رسول اللہ کے چچا کے بیٹے، بے شک میں پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق یعنی قرض ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق یعنی قرض کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا کیا میں اس سے تیری سفارش کروں؟ اس نے عرض کیا کہ آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا بھولا نہیں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا۔ یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شان ہو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اور جب ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے اعتکاف کی کیا کچھ مقدار ہوگی۔ فائدہ اس حدیث سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالی شان ہو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرتا ہے
اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے۔ اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں کی، اعتکاف چھوڑ دیا۔ اس کی قضا کر لیں گے بعد، لیکن 10 اعتکاف کا ثواب ملے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم یا گورنر بنا کر بھیجتے تھے تو اور نصائح کے ساتھ ساتھ واتقی دعوت المظلوم کی نصیحت بھی ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھنا مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بر استقبال میں آئے۔ فارسی کا شعر ہے، گلستان میں آپ نے پڑھا، بتر سزا ہے مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن۔ مظلوم کی آہوں سے ڈرو کہ اس کی دعا کے وقت اجابت از در حق، قبولیت اللہ کے دربار سے بہر استقبال میں آئے، اس آنکھ کے استقبال میں آتی ہے، اللہ کے یہاں سے اجابت آ کر اس آنکھ کو لے کر عرش تک پہنچاتی ہے۔ اس جگہ ایک مسئلے کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا ضروری ہے۔ اس کا مسئلہ وقت پر بتایا جائے گا، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے، 1 دن کی قضا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ احسان کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ لیا، ایسے ہی لوگوں کو مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں، مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پئیں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو، اور نفلی اعتکاف کا حال یہ کہ جب تک آپ مسجد میں اعتکاف ہے، جب چلے گئے اعتکاف ختم ہو گیا، پھر آیا، پھر نیت کر لی، پھر اعتکاف شروع ہو گیا، تو نفلی اعتکاف میں جانے سے کوئی حرج نہیں، اس صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کر کے اس رسالے کو ختم کیا جاتا ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے اور اس کے فوائد بھی لمبے، انشاءاللہ کل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔